الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.44 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 44، اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 65 and 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَلَوْ اور اگر، اینڈ اف، ان یہ کہ، دیٹ، اہلا لوگ، the people، الکتابی کتاب، the book، آمنو ایمان لاتے، had believed، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، and feared اللہ اور be righteous، لَكَفَّرْنَا تو ہم ضرور دور کر دیتے، surely we would have removed، عنہم ان سے، from them، سیئاتہم، سین واو الف سے اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے ان کے گناہ، their evil deeds اور iniquities، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور یقیناً ہم انہیں داخل کر دیتے، and we should have indeed admitted them، جناتی، جیم نون، نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی جنتیں، یہ جنت کا پلورل ہے، گارڈنز، النعیم، نون عین میم سے ہے، معنی نعمتیں، بلس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اور اگر اہل کتاب، آمنوا واتقوا ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ضرور ہم ان کے گناہوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور یقیناً ہم انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہوں کو دور کر دیتے اور یقیناً ہم انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ if only the people of the book آمنوا واتقوا had believed and been righteous لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ we should have indeed removed their iniquities وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ and admitted them to the gardens of bliss۔ Complete translation دیکھیں۔ If only the people of the book had believed and been righteous we should have indeed removed their iniquities and admitted them to the gardens of bliss۔ سورہ مائدہ کی آیت 66 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ولو اور اگر، اینڈ اف، انہم کہ وہ، دیٹ دے، اقاموا قاف واو میم سے معنی قائم رکھتے، had stood firmly اور would have established، التوراۃ تورات، دی تورات، والانجیل اور انجیل، اینڈ دی انجیل دیٹ از گاسپل، وما اور جو، اینڈ واٹ، انزلا نازل کیا گیا، واز ریویلڈ الیہم ان کی طرف، ٹو دیم من یعنی سے، فرام ربہم ان کا رب، دیر لارڈ، لَأَكَلُوا تو وہ یقیناً کھاتے، surely they would have eaten من یعنی سے، فرام، فوقہم فا واو قاف سے ہے، معنی اپنے اوپر، above them، ومن اور سے، and from تحتی نیچے، beneath، ارجلہم را جیم لام سے ہے، معنی ان کے پاؤں، their feet، منہم ان میں، among them، امتن ایک جماعت، a community، مقتصدتن معنی میانہ رو، راست رو، moderate، وکثیر اور اکثر، but many، منہم ان میں، of them، ساء برا، evil ما یعنی جو، what، یعملون وہ کرتے ہیں، they do۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ ولو انہم اقاموا اور اگر وہ قائم رکھتے، التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل، وما انزل الیہم اور جو نازل کیا گیا ان پر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ تو ضرور وہ کھاتے ان کے اوپر سے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ان میں سے ایک جماعت راست باز ہے، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لیکن ان میں سے اکثر، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو ضرور وہ کھاتے ان کے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، ان میں سے ایک جماعت راست باز ہے،
لیکن برا ہے ان میں سے اکثر جو وہ کرتے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا if only they would have established التوراة والإنجيل the Torah and the Injil وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ and all the revelation that was sent to them مِنْ رَبِّهِمْ from their Lord لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ they would have eaten from the above وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ and from beneath their feet مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ among them is a moderate community وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ but many of them سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ do evil deeds۔ complete translation دیکھیں، if only they would have established the Torah and Injil and all the revelation that was sent to them from their Lord, they would have eaten from the above and from beneath their feet. Among them is a moderate community, but many of them do evil deeds۔ ان دونوں آیتوں کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کا سلسلہ ہم سمجھ پائیں۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو دور کر دیتے اور یقیناً ہم انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو ضرور کھاتے ان کے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ ان میں سے ایک جماعت راست باز ہے لیکن برا ہے ان میں سے اکثر جو وہ کرتے ہیں۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں، آیت 65 ہمارا فوکس ہے۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے سیاہ کارناموں کا ذکر کیا جن کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی، جن میں قابل ذکر سیاہ کارنامے ایک بار یہاں مختصراً بیان کیے جاتے ہیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ سمجھ میں آ جائے۔ پہلا ہے پیغمبران اسلام کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ، خاص طور پر یہودیوں کا برتاؤ، اللہ کی کتابوں میں تحریف، عوام کی رہنمائی کے بجائے ان کو گمراہ کرنا، مشرکین اور کفار یہاں تک کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے بدظن کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ بد اخلاقیوں کی جسارت کرنا وغیرہ۔ یہی وہ بڑے بڑے کالے کارنامے تھے جن سے اہل کتاب کی تاریخ بھری ہوئی ہے، اور ان پر اللہ نے، اس کے فرشتوں نے، یہاں تک کہ تمام لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے۔ اہل کتاب پر ہوئی لعنت کی وجوہات کو ایک بار دیکھنے کے بعد اگر موجودہ آیات پر نظر دوڑائیں تو ان کے معنی سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ آیت 65 کا پہلا حصہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہوں کو دور کر دیتے۔ اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اللہ واحد پر ایمان لاتے، بجائے بچڑے کی پوجا کرنے کے، کبھی عزیر علیہ السلام کو تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مقرر کرنے کے، رسولوں پر ایمان لاتے، ان کی اتباع کرتے، ان کا احترام کرتے، ان کا حق ادا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے، اللہ کی کتابوں کی حفاظت کرتے، اور اگر اللہ کے پیغام کو جوں کا توں اللہ کے بندوں تک پہنچاتے، ان کی رہنمائی کرتے بجائے ان کو گمراہ کرنے کے، گناہوں میں ملوث ہونے کے بجائے تقوی اختیار کرتے، شراب اور خنزیر سے پرہیز کرتے، فحش کاموں سے اجتناب کرتے، سود کھانے کے بجائے زکوٰۃ ادا کرتے، اللہ کی تمام عبادات خشوع و خضوع سے ادا کرتے، تب اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے جو انہوں نے جہالت کی زندگی میں کیے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ایمان و تقوی کا کئی گناہ ان کو اجر عطا کرتے، ایسی ایسی جنتوں میں انہیں داخل کر دے جو نعمتیں بھری ہوں، جن کی نعمتیں ختم نہ ہونے والی ہوں، جہاں یہ لوگ ابدا ابد رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ضرور ہم انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ آیت 66 کی تفسیر دیکھیں، بات اتنی ہی نہیں کہ اہل کتاب اگر ایمان لا لیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا۔ بامقابلہ گناہوں، سرکشیوں اور سیاہ کارناموں کے اگر یہود اور عیسائی تورات اور انجیل قائم کرتے اور اللہ کی دوسری کتابوں مثلا قرآن پر بھی ایمان لاتے اور ان کے احکامات پر عمل کرتے، ان میں موجودہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، بلکہ اللہ کی تمام کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہوتے تو ضرور وہ اللہ کے فضل و رحمتوں و برکتوں سے نوازے جاتے۔ ان کا یہ ایمان و تقوی بیکار نہ جاتا، چونکہ اللہ تعالیٰ مشکور ہے، اپنے بندوں کے ایمان و عمل کی جزا ضرور دیتا۔
بلکہ اپنے پاس سے مزید عطا کرتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے کہ ہم نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ زمین کے خزانے مومن اور متقیوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی وہ پیروں تلے سے کھاتے ہیں چونکہ پیروں تلے زمین ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں، یعنی وہ اوپر سے بھی کھاتے ہیں۔ یعنی مومن بندے جو متقی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے نعمتوں کے دروازے آسمانوں کے بھی کھول دیتے ہیں اور زمین کے بھی کھول دیتے ہیں۔ انہی باتوں کو اس طرح فرمایا گیا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے ہیں ان کے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اس کا یہ معاملہ اس کے تمام بندوں کے ساتھ ہے جب وہ نفس، شیطان اور لوگوں کے بہکاوے سے ہٹ کر اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بے پایاں کا ذکر تو کرتے ہیں اپنے ان تمام بندوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ مومن اور متقی یہود و نصارہ سے بھی وعدہ کرتے ہیں مغفرت اور نعمت بھری جنتوں کا، لیکن در حقیقت اہل کتاب میں اکثر لوگ گناہوں اور سرکشیوں میں ڈوبے رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور نعمت بھری جنتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ زمین و آسمانوں کے پوشیدہ اور ظاہر خزانوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ بس چند روزہ دنیاوی زندگی کی چند مخصوص دلکشیوں میں ہی کھو جانے میں وہ عقل مندی سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی دنیا کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی آخرت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ تو کرتے ہیں مومن اور متقی بندوں کے لیے، لیکن یہود و نصارہ کی اکثریت گناہوں میں اڑی ہوئی رہنا چاہتی ہے، دنیا کی دلکشیوں میں کھوئی ہوئی رہنا چاہتی ہے، لہٰذا ان کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے ایک جماعت راست باز ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے بھی ہیں ان میں، لیکن برا ہے ان میں سے اکثر جو وہ کرتے ہیں، یعنی کثیر تعداد ان کی گناہوں میں ملوث ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ سرکشی اور سیاہ کاریوں میں ملوث اہل کتاب کے سرزنش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پر لانے کے لیے ان سے بہترین اجر کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ واحد پر، اس کے تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے، گناہوں سے پرہیز کرتے، صالح اعمال کرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتے اور انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات و انجیل اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے اور ان کے احکامات پر عمل کرتے، ان میں دیے گئے اللہ کے قوانین کو نافذ کرتے اور روبہ عمل لاتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان پر ہر سمت سے دوڑتا۔ صرف زمین کے خزانے ہی ان کے لیے کھول نہیں دیے جاتے، بلکہ آسمانوں کے خزانے بھی ان پر کھول دیے جاتے۔ لیکن اہل کتاب کی اکثریت کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی میں چند ظاہری دلکشی رکھنے والے چیزوں پر نثار ہیں، اور وہی ان کی زندگی کا حاصل و مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔